آئیے اب میں حضرت علامہ الحاج الشاہ گل گلزار برکاتیت پیر طریقت رہبر شریعت حضور سید امین میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں مائک پیش کروں کہ حضرت جس طرح سے چاہیں ہمیں نوازیں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور احسن العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ مولا النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. معزز علماء کرام، مفتیان ذوی الاحترام، شعراء اسلام، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، آج کرلا کے سنی احباب نے یہ بزم منعقد کی جس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی بھی ذکر ہو، زندہ ہیں تو اور مر گئے تو. ہمارے ہاں تو یہ قاعدہ ہے کہ جب میت چلتی ہے تو پڑھتے ہیں کعبے کی بجر الزجا تب بے کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تب بے کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تب بے گندے نکمے کمین، مہنگی ہوں کوڑی کی تین، ایسوں کو تمہیں پالنا تب بے کروڑوں درود. اور جب دولہا بن کے صحرا پہن کے چلتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اپنے رب کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے رہو. یعنی یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی تمہیں نعمت دے تو تم اس کا شکرانہ ادا کرو. ہم گن نہیں سکتے نہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. ہمیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ آنکھ جو ہے 1 منٹ میں 16-17 دفعہ بند کھلتی ہے اور کھلتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کا بند ہونا رک جائے یا کھلنا رک جائے تو بس سمجھ لیجیے بڑی مصیبت کی بات ہوتی ہے. یہ دل 70-72 دفعہ دھڑکتا ہے، یہ نبض 72 دفعہ چلتی ہے، یہ بلڈ پریشر 120/80 رہتا ہے. تو ہر چیز نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لیکن نعمت عظمیٰ ہیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مولانا عون محمد صاحب نے اور ان سے پہلے ہمارے مولانا نعیم صاحب نے جو کچھ بیان کیا تو میں تصورات کی دنیا میں بغداد شریف پہنچ گیا. بغداد شریف پہنچ گیا. آپ حضرات کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہندوستان میں قادریوں کی سب سے اہم خانقاہ قادریہ برکاتیہ ہے، جہاں ایک ہی گنبد کے نیچے 7 اقطاب جمع ہیں. اور اس کی بشارت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو علی شاہ قلندر کی معرفت بھیجی. 7 تسبیح کے دانے تھے اور کچھ ملبوسات تھے اور کچھ لکھی ہوئی باتیں تھیں. اور کہا کہلوایا حضرت صاحب البرکات کے مریدین کالپی شریف گئے ہوئے تھے عرس میں، وہاں سے لوٹ رہے تھے تو صاحب البرکات کو بشارت دی گئی کہ ہم تمہیں کچھ تحفہ بھجوانے والے ہیں. اب وہ مرید آئے تو حضرت شاہ برکت اللہ نے مسکرا کر کہا کہ میاں خیریت سے تو آ گئے. تو انہوں نے وہ تحفظات پیش کیے. صاحب البرکات نے کہا کہ میاں تم پہچان نہیں پائے، وہ ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو اولیاء کے
تحفظات ایک دوسرے ولی تک پہنچاتے ہیں۔ تو 7 قطب، پہلے حضرت شاہ برکت اللہ، پھر سید شاہ آل محمد، پھر سید شاہ حمزہ، پھر سید شاہ اچھے میاں، پھر سید شاہ سترے میاں، پھر سید شاہ آل رسول احمدی، اور آخری قطب تھے سرکار سیدنا ابوالحسین احمد نوری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ تو بغداد مقدس ہم جب جاتے ہیں تو اللہ کی قسم سجادہ نشین ہو کے نہیں جاتے، ایک غلام ہو کے جاتے ہیں۔ اور موجودہ سجادہ نشین صاحب سے جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا تفصیلی تعارف کیا ہے؟ جناب نے بتا دیا کہ میں محمد امین ہوں اور علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں اور ایک قصبہ ماریرے کا رہنے والا ہوں۔ کہنے آپ بتائیے پوری بات۔ میں نے کہا سر بات یہ ہے، وہ انگریزی کے علاوہ اور عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولتے تھے۔ تو میں نے کہا سر حقیقت یہ ہے کہ آپ کے جد امجد کا بہت بڑا پاور ہاؤس ماریرا میں ہے، جہاں سے قادریت بانٹی جاتی ہے۔ تو حضرت نے فوراً دریافت کیا اینڈ واٹ اباؤٹ بدایوں اینڈ بریلی، یعنی بریلی اور بدایوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو میں نے کہا وہاں ایجنسی دے دی ہے، سول ایجنٹ ہم ہی ہیں، وہاں ایجنسی دے دی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی حضرت علامہ اظہری میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہے تو اس کو سرکار نور کا، شاہ علیہ رسول کا، شاہ علیہ برکات، شاہ علیہ احمد اچھے میاں کا، شاہ حمزہ کا، شاہ علیہ محمد کا اور شاہ برکت اللہ کا 6 نام پڑھنے پڑیں گے۔ سرکار غوث اعظم تک پہنچنے کے لیے اظہری میاں کے مرید کو 6 نام پڑھنے پڑیں گے اور سرکار مفتی اعظم کے مرید کو 5 نام پڑھنے پڑیں گے۔ ابھی مولانا نے وہ واقعہ بتایا۔ واقعہ یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر سرکار سیدنا ابوالحسین احمد نوری اور پیچھے پیچھے ہمارے اعلیٰ حضرت اتر کے آئے تو سرکار نور نے پوچھا مولانا صاحب کیا آپ گھر میں کو حاملہ چھوڑ کے آئے؟ تو اعلیٰ حضرت نے بہت ہی جیسے شرمات، آج کل کے تو حالات دوسرے ہیں، کئی وہ رپورٹ پازیٹیو آ گئی تو بس نہیں چلتا کہ پورے شہر میں لگوا دے کہ میری بیگم کا پازیٹیو آیا رپورٹ۔ تو ان کا جی حضور، تو کہا مولانا مبارک ہو، آپ کے ہاں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جو اپنے وقت کے بہت بڑے قطب ہوں گے اور ان سے اسلام کو بہت فروغ حاصل ہوگا، اور میں جب بریلی آؤں گا تو میں ضرور اس کو دیکھوں گا۔ خیر صاحب 6 مہینے کے بعد جب نوری دادا وہاں پہنچے تو کہا کہ مولانا صاحبزادے صاحب کو لائیے۔ یہ روایتیں مجھے میرے دادا نے بتائیں، میرے بڑے ابا نے بتائیں، میرے ابا نے بتائیں۔ تو لائے گئے مفتی اعظم کہا مصطفیٰ رضا لائے گئے، گود میں لیا اور بیعت کیا اور خلافت عطا کی اور اپنی 2 انگلیاں سرکار مفتی اعظم کے منہ میں ڈال دی اور 3-4 منٹ وہ انگلیاں پڑی رہیں۔ اب خدا جانے کہ پیر نے کیا دیا اور خدا جانے کہ مرید نے کیا لیا، لیکن ہم نے تو اتنا دیکھا اللہ کی قسم اس میں ایک لفظ نہیں ہے غلط۔ ابھی مولانا نے بتایا سرکار مفتی اعظم نے یہ کسی غرور وغیرہ کسی نہیں، بامہ بنعمت ربک فحدث 4 دفعہ خلافت عطا فرمائی ہے، 1 دفعہ لاؤڈ اسپیکر پہ، 2 دفعہ لکھ کے اور 1 دفعہ اپنے گھر کی ڈیوڑی میں کھڑے ہو گئے۔ تو ہم لوگوں کو وہ مفتی اعظم نہیں لگتے تھے، ہمیں لگتے تھے یا تو ہمارے نانا ہیں یا دادا ہے۔ ہمارا دونوں چھوٹے بھائی سید محمد افضل مرحوم اور سید نجیب حیدر دونوں مفتی اعظم سے دست گرفتہ ہیں۔ ہماری امی سرکار مفتی اعظم کی مریدہ تھی، انہوں نے کہا کہ میں مفتی اعظم سے مرید ہونا چاہتی ہوں، تو ہمارے والد نے کہا کہ چلو بریلی چل کے مرید ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ خط لکھا مفتی اعظم کو تو وہ خود تشریف لے آئے اور دروازے کی ایک طرف ہماری امی تھی اور ایک طرف سرکار مفتی اعظم تھے اور بیچ میں ہمارے والد کھڑے ہوئے تھے۔ جو سرکار مفتی اعظم دہراتے تھے بیعت کا لفظ وہ ہمارے والد دہراتے تھے اور وہ ہماری امی دہراتی تھی۔ تو ہمارے
والد سے مفتی اعظم نے فرمایا کہ بچوں کو آپ اپنے خاندان میں مرید کریے، تو انہوں نے کہا دیکھیے حضرت یہ پیری مریدی یا عاشقی کا معاملہ ہے، جس پہ دل آ جائے اور اسی سے بیعت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے بھائی بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم سرکار مفتی اعظم کے دامن گرفتار ہیں۔ کبھی مہنر شریف حاضری ہو تو وہ تخت آج بھی موجود ہے، اور اس پر وہ جاجم یعنی ایک موٹی دری کی ٹائپ کی چیز وہ ابھی بھی ویسی پڑی ہوئی ہے، اور یہ قصہ ہے 1294 کا۔ سوچ لیجیے آپ، 150-200 سال ہو گئے تو اسے کبھی دھلوایا نہیں گیا، نہ اسے کبھی جھڑوایا گیا، نہ اس پہ کبھی پینٹ کیا گیا، اس لیے کہ وہ اس کی جو حالت ہے وہ اسی حالت میں لوگوں کو اس کی زیارت ہو۔ معاملات بہت ہے، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے اور میں کہتے کہتے تھک جاؤں گا۔ مارہرا اور بریلی میں وہ نسبت ہے جو کلمے کی انگلی اور منجلی انگلی میں ہوتی ہے، دونوں پاس پاس رہتی ہے، اور یہ ہم لوگ نہیں کہتے، سرکار نوری میاں کا وہ پرچہ موجود ہے، اعلیٰ حضرت کے نام انہوں نے لکھا کہ مولوی صاحب تاج الفہول تو اللہ کے ہاں چلے گئے، اب میری نظر دور دور تک جاتی ہے تو سوائے آپ کے مجھے کوئی اس خطاب کے لائق نہیں لگتا، چشم و چراغ خاندان برکات، یہ خطاب دیا تھا۔ بتائیے اپنا بیٹا ہوتا ہے تو اس کا نام باپ رکھتے ہیں، لیکن جب مفتی اعظم کی ولادت ہوئی تو ان کے مرشد نے ہی نام رکھا، آل الرحمن ابو البرکات محی الدین مصطفیٰ رضا خان۔ بہت آج دل کو خوشی ہے کہ اپنے بھائی لوگ یہاں جمع ہیں، اور ہم اور آپ سب اس ذکر میں مشغول ہیں جس پر رب تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کی ضمانت دی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اس کے رسولوں کا ذکر کرو، اس کے نیک بندوں کا ذکر کرو۔ اب بہت دیر سے آپ لوگ سن رہے تھے مسلک اعلیٰ حضرت، تو مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے لیے کوئی نمائشی چیز نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مفتی اعظم کے مریدوں میں بیٹھے تو مسلک اعلیٰ حضرت کرتے رہے۔ اللہ کی قسم والد مرحوم جب حیات تھے کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جو 2-3 دفعہ اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ اچھا کبھی کبھی اداسی میں بیٹھے ہوتے تھے تو میں اور مجھ سے چھوٹا بھائی سید محمد اشرف، میں نے کہا آج میاں اداس ہے، کچھ کیا کیا جائے؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کے شعر میں کا کی کے کو پے آگے پیچھے پڑھ دو، تو جب اٹھتے تھے پھر تقیر سے ارے ہمارے بیٹے ہو کر تم غلط شعر پڑھتے ہو، یہ نہیں ہے میاں شعر یوں ہے، اور پھر اس پہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح و تفسیر کرنے لگتے تھے۔ میں نے اس دور میں کسی کو اتنا ماہر رضویات نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت کی فقہ کی کتاب ہو، حدیث پاک کی کتاب ہو، ترجمہ ہو، اور حدائق بخشش کے تو حافظ تھے۔ کہتے تھے بیٹے یہ تمہاری دادی نے مجھے سبق کر کے پڑھایا۔ تو ہمارا وہ بھائی کہتا ہے کہ چراغ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، اور فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ حدائق بخشش کے لیے بھی بہت ہمت چاہیے اسے صحیح پڑھنے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب مسلک اعلیٰ حضرت پہ اللہ کے کرم سے چل رہے ہیں۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کی مختصر ترین تعریف جو میں نے اپنی حد تک سمجھا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس طرح جاننا اور اس طرح ماننا جو عین منشاء الہی کے مطابق ہے، یہی اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم کسی مٹی میں ملے ہوئے رسول کو ہم جانتے ہی نہیں، ہم کسی ایسے نبی کو نہیں جانتے جس کو دیوار پیچھے کا علم نہ ہو، ہم نہیں جانتے۔ بتائیے جو
صرف سوچ رہا ہو کہ کاش قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ کر دیا جائے. آپ سب علماء جانتے دوران نماز وہی نازل ہوئی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. کیا آپ محبوب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں؟ منہ پھیر لیجیے اپنا کعبے کی طرف. جو زمین پہ بیٹھ کے عرش کا دروازہ کھلنے کی چرچراہٹ سن رہا ہو. اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک آنکھ کی بات ہے، ایک کان کی بات ہے. آنکھوں سے دکھ رہا ہے کہ دروازہ کھلا ہے، اور کان سن رہے ہیں کہ چرچراہٹ ہو رہی ہے. ایسا با اختیار رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے ساری کائنات تخلیق فرمائی اور فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو زمین آسمان کچھ نہیں بناتا. عالم ارواح میں ساری ارواح جمع ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا بلا، بے شک تو ہمارا رب. ایک دن پوچھا حضرت جبریل سے کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا سرکار مجھے یہ تو نہیں معلوم، لیکن 70,000 سال کے بعد ایک تارا نکلتا تھا روشن، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. لیکن اس بات میں یعنی کیا ہوا کہ 70,000 سال ہو گئے وہ تارا طلوع نہیں ہوا. تو سرکار نے تبسم فرمایا، کہا کہ وہ ہم ہی تو تھے جو وہاں نورانی قندیلوں میں رہتے تھے، اب ہم وہاں سے یہاں آ گئے. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں میرے نزدیک اہم ہیں سنیت کی، دین کی، وہ میں آپ تک پہنچا دوں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب وہ 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے. تو 40 سال کی عمر میں تو نبی تھوڑی ہوئے، تو وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب وہ تھا اور وہ تھے، وہ تھا اور وہ تھے، وہ تب اس وقت نبی تھے. ہاں 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت اور چیز ہے اور نبی ہونا اور چیز ہے. وہ ہجرت کی رات جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات سیدنا مرتضی علی کو اپنے پلنگ پر لٹال کے سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ نکلا ہجرت کے لیے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس رات سے زیادہ مجھے سکون ہی نہیں ملا کبھی. جتنے سکون سے میں اس رات سویا، مجھے پھر کبھی ایسا سونا نصیب نہیں ہوا. کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا علی آج تم ہمارے پلنگ میں سو جاؤ اور پھر ساری امانتیں لوگوں کی سپرد کر کے تم آ جانا، ہم سے مدینے میں مل لینا. یعنی گارنٹی دی تھی کہ تم مدینے آ کے ہم سے ملو گے. تو سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ حضور 4 قدم کے نشان دیکھ کر سمجھ جائیں گے مکے والے کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، تو آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں گے. کندھوں پہ بٹھال کے کئی کلومیٹر چلے. ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے. اور اس کو ایک شعر میں ہمارے اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. پرانے زمانے میں ایسی نئی مشینیں تو تھی نہیں کہ وہ سمندر میں بیٹھنے والا پتہ کر لے کہ یہ کس رخ پہ جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. تو ستاروں سے پہچانتے تھے عرب والے، یہ ستارہ ادھر ہے تو یہ پانی جا رہا ہے بحر عرب میں. اور کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہے. جب طوفان نوح آنا تھا تو حکم دیا گیا ہے بڑی سی کشتی بناؤ اور اس میں بیٹھ جاؤ، جو بیٹھ گیا وہ پار ہو جائے گا، جو نہیں بیٹھ پایا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو میرے عزیزو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے. یہ شعر نجم ہے پہ آ کے پورا ہوا. اور دوسرا حصہ ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک،
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کے کسی ایک پہلو کو کور کرنے میں برسوں لگتی ہے۔ اب دیکھا آپ نے فتاوی رضویہ جو 30 جلد میں ہو کے آیا ہے، مثال نہیں ہے اس کی دنیا میں۔ جو الازہر یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے تو وہاں کے علماء ہکا بکا ہے کہ یہ ایک ہندی النسل، اور اس نے ایسی عربی لکھی ہے کہ ہمیں تک لالے پڑ رہے ہیں سمجھنے میں۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ متبادل کہتے ہیں سبسٹیٹیوٹ، یعنی کہ اگر پایا ٹوٹ جائے تو اس کے نیچے اینٹیں لگا لو تو اینٹیں متبادل ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ انہوں نے 54 سال ہمارے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو آگے بڑھانے میں قلم سے جنگ لڑی، قلم سے جنگ لڑی اعلیٰ حضرت سے۔ کوئی اعلیٰ حضرت کے والد یا دادا کو کوئی برا نہیں کہہ رہا تھا، سب برا تو اب میرے آقا و مولا میرے جد کریم کو کہہ رہی تھی۔ اگر اس وقت انہوں نے یہ کیا، اگر خدا نہ خواستہ مسلک اعلیٰ حضرت پر کوئی کڑی نظر سے دیکھے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے کافی ہیں، اس کی آنکھ نکال کے پھینک دیں گے۔ ایسا کوئی سنی نہیں ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہو جو اعلیٰ حضرت کا محتاج نہ ہو۔ ہمارے والد نے اسی دن پوچھا تھا نجیب حیدر سے کہ تم اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جانتے ہی ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی جانتے، وہ بھی جانتے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں عشق تھا، اور ہم لوگوں کو چاروں بھائیوں کو بٹھال کے سمجھاتے تھے کہ بیٹا پیری مریدی کو کبھی بزنس مت بنانا، اور پڑھ لکھ کے معاش کے ظاہری وسائل تلاش کر لینا۔ جملہ آج تک دماغ میں ہے، یہ ہم نے روایت کے طور پہ اپنے بیٹوں کو سکھایا، اشرف نے اپنے بیٹوں کو سکھایا، اس لیے کہ ہم کوئی قیامت تک کا پٹہ لکھا کے نہیں آئیں، لیز پہ نہیں آئیں۔ جب آنے والی نسل بھی ہمارے طرح کام کے کام کرے تو وہ اس کے لیے بھی بہتر ہے اور سنیت کے لیے بھی بہتر ہے۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر، حاسدوں کی بد نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام جسمانی روحانی امراض کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری بچیوں کے لیے نیک شوہر نصیب فرما۔ یا اللہ کاروباری الجھنوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔ آپ حضرات تشریف رکھیے، جن کو داخل سلسلہ ہونا ہے وہ ایک دوسرے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ لیں۔ حضرت داخل سلسلہ فرمائیں گے۔ جو بھائی سلسلے قادریہ برکاتیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جو میں پڑھاؤں اسے آپ دہرائیے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، دین اسلام پر، شریعت پر ایمان رکھتے ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ ہم نے گناہوں سے توبہ کی، ہم داخل ہوئے قادریہ سلسلے میں، ہم نے اپنی جان اور مال اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے بدلے میں بیچ ڈالے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان بھائیوں کو، ان بچوں کو سلسلے قادریہ برکاتیہ میں شامل کیا۔ یا رب العالمین ان کی بیعت کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔